الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ تزکیہ نفس کی یہ کلاس جس میں آپ کے سامنے سورہ رعد کی تفسیر پیش ہو رہی ہے، آج آپ کے سامنے جن آیتوں کی تفسیر پیش کرنی ہے وہ آیت نمبر 25 اور 26۔ ان دو آیتوں کے تعلق سے باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور اس کی تفسیر بھی ہوگی، ساتھ میں تزکیہ نفس کے جو پہلو ہیں اس پہلو کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے پہلے کی جو آیتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بیان تھا وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارے میں تھا۔ جن نیک بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات ذکر کرنے کے بعد یہ بات کہی کہ ان کے لیے جنات عدن ہے اور اس جنت میں یہ لوگ جائیں گے، رہیں گے، تو ان کو سلامتی کی دعائیں ملتی رہیں گی اور یہ بڑا ہی اچھا ان کا جو ہے آخرت کا گھر ہے۔ جب اچھے لوگوں کا ذکر آتا ہے قرآن، تو یہ قرآن کا منہج ہے، قرآن کا میتھڈ ہے دعوت کا، کہ جہاں اچھے لوگوں کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر جو اپوزیشن ہوتا ہے اس کا، جو اس کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں برے لوگ، ان کا بھی ذکر آتا ہے۔ جہاں ایمان والوں کا ذکر آتا ہے تو کفار و مشرکین کا بھی ذکر آتا ہے۔ جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں جہنم کا بھی ذکر آتا ہے۔ پورے قرآن میں آپ یہ بات دیکھیں، یعنی یہ چیز جو ہے بہت کامن ہے، اور یہی چیز اسلامی دعوت میں بھی ہے کہ ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن نے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھا ہے۔ تو اچھے لوگوں کی صفات ذکر کر دی گئی، اب ان کے مقابلے میں جو برے لوگ ہیں ان کا ذکر آیا ہے، اور یہ دونوں کے اسلوب میں کتنا فرق ہے وہ آپ کے غور کرنے کی بات ہے، وہ آپ کے سوچنے کی بات ہے، وہ آپ سوچئے گا اس کے بارے میں۔ میں پہلے آیت نمبر 25 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو، اللہ کے حکم کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹ دیتے ہیں ان رشتوں کو، ان چیزوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں۔ تو یہ تین باتیں برے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ اگر آپ یہ غور کریں گے ان پہ تو اچھے لوگوں کی صفات میں اس کا ذکر آپ دیکھنا چاہیں تو اگر مصحف آپ کے سامنے کھلا ہوا ہو تو اس کے پہلے اچھے لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذین یوفون بعہد اللہ، آیت نمبر 20۔ ابھی جو ہم جس آیت میں ہم یہ 25 ہے، اس کے پہلے آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، کہ جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے اور جو بھی انہوں نے عہد کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، جو بھی ایگریمنٹ کیا ہے، جو بھی عہد و پیمان کیا ہے، اس کو توڑتے نہیں ہیں، اس کے خلاف نہیں جاتے۔
یہ ان اچھے لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، اس کے خلاف نہیں جاتے۔ اور اس کے بعد کہا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو کہ اللہ نے جن کو جوڑنے کا حکم دیا، جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے وہ جوڑتے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ اچھے لوگوں کی صفت تھی، اسی کے جسٹ اپوزٹ کیا ہوتا ہے برے لوگوں کی صفت، کہ برے لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو مضبوطی کے بعد پورے طریقے سے سب چیز طے ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، یا جن چیزوں کو بالکل کامن بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو، کہ جس کو بھی جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس کو جوڑتے نہیں ہیں بلکہ کاٹ دیتے ہیں۔ اچھے لوگ تو جوڑتے ہیں، اور یہ برے لوگ کیا کرتے ہیں، اسے کاٹ دیتے ہیں۔ اور جب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو یاد رکھیے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں جن سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، تو ان کی ساری غلطیاں الگ الگ بیان کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑا ہی جامع لفظ استعمال کیا جس میں یہ ساری غلطیاں آ جائیں گی۔ وہ کیا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ کسی انسان کی وہ ساری غلطی، سارے گناہ جو زمین میں فساد پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، وہ کیا ہے، برے لوگوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ آج کل ہم لوگ بہت چند چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ زمین میں فساد پھیلانا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی نہ کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو گائیڈ لائن ہے اسے فالو نہ کیا جائے تو یاد رکھیے زمین میں ضرور فساد برپا ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمین میں امن ہو، شانتی ہو، سکون ہو، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو چیزیں امن کو، شانتی کو بھنگ کرتی ہے، ختم کرتی ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑا جائے، اور جن چیزوں سے شانتی اور امن قائم ہو سکتا ہے ان کو اپنایا جائے۔ اس کے بغیر زبان سے امن و شانتی کی راگ الاپنے سے کہیں بھی امن و شانتی قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، کوئی بھی معمولی ذہن رکھنے والا آدمی بھی، ایک جنرل پبلک بھی اس بات کو سمجھ سکتی ہے کہ انصاف، امن اور شانتی کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نافرمانیوں سے بچا جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچا جائے۔ میں یہ بات بار بار کہا ہوں آپ کے ساتھ، یاد دلاتا ہوں آپ کو یہاں اس آیت میں بھی۔ اب جو برے لوگ ہیں ان کی برائیاں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے نہیں ذکر کی ہے۔ ایک بات ذکر کی ہے کہ وہ عہد کو توڑ دیتے ہیں، دوسری بات یہ ذکر کی ہے کہ جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑ دیتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ساری شکلیں آ جاتی، اس لیے اب ان کی ایک ایک گناہ کو، ایک ایک جو ہے ان کی غلطی کو ذکر کرنے کا، ان کی الگ الگ ایک ایک صفت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تو اتنی جامعیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برے لوگوں کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ اب برے لوگوں کی صفات میں سے جو صفتیں زیادہ اسے ہائی لائٹ کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو، اس کو تو الگ سے پہلے بیان کر دیا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے بیان کرنے کا کسی بھی لینگویج میں، کسی بھی زبان میں، تو یہاں پر بھی وہی ہوا کہ یہ دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ نقض میثاق جسے کہتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ عہد و پیمان کر رکھے ہیں،
اس عہد و پیمان میں وہ عہد و پیمان بھی داخل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسانوں نے کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو ساتھ میں ان سے ایک عہد بھی لیا تھا۔ وہ عہد یہ ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا ہاں، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس کو رب ماننے کا، اسی کی عبادت کرنے کا یہ جو عہد تھا، یہ عہد ہر انسان سے لیا گیا ہے، لیکن یہ انسان اس عہد کو توڑ دیتا ہے۔ تو عہد کو توڑنے میں سب سے پہلے تو یہ عہد داخل ہوتا ہے جو عہد انسانوں نے اپنے رب کے ساتھ کر رکھا تھا، اپنے اللہ کے ساتھ کر رکھا تھا، اس عہد کو توڑتے ہیں یہ لوگ۔ جو بھی کفار مشرکین ہوتے ہیں، اچھی صفت کے حاملین نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں بھی جو انسانوں کے ساتھ ان کے عہد و پیمان ہوتے ہیں اس کو بھی توڑتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ایک میں بہت جو ہے درد بھری بات یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو قوم سب سے زیادہ عہد و پیمان کو توڑنے کے معاملے میں بدنام ہے، اور جس کا ذکر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طریقے سے کیا ہے، وہ قوم یہود ہے۔ قرآن پڑھیے، سورہ بقرہ پڑھیے، دیکھیے سن جو ہے کہ ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اس میں اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ وہ عہد کو توڑ دے۔ آج تک ان کی پوری تاریخ ہے کہ وہ کسی قوم کے ساتھ بھی اگر کچھ صلح کرتے ہیں یا کسی قوم کے ساتھ بھی کچھ عہد کرتے ہیں، کچھ میثاق کرتے ہیں، کچھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، تو کبھی بھی یہ اس کو نبھاتے نہیں ہیں۔ اس سے توڑ دینا، عہد کو توڑ دینا، یہ ان کی پہچان ہے، یہ قوم یہود۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ پہچان ذکر کی، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو عہد ہوگا اس کو کیوں نہیں توڑیں گے یہ؟ جس قوم کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا، ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس قوم کی صفت ہے، یہ عہد توڑنا۔ معلوم کرنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ عہد کو توڑ دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑا ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اتنی تھی، یعنی مطلب یہ کہ قوم یہود پر، یہ آپ ناراضگی سے کہیے نہ سمجھے کہ مسلمانوں پر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، نہیں، اس قوم پر جس قوم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑا تھا، جس میں یہ بات تھی کہ یہ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے ساتھ نہیں دیا، جبکہ پوری قوم آ کر کے مدینے کو گھیر لی تھی، اور مدینے کے مسلمانوں پر وہ بہت ہی سخت مرحلہ تھا، اور اس وقت انہوں نے غداری کی تھی۔ سوچئے گا، تو اللہ تعالیٰ کو اس پر اتنا غصہ آیا کہ جب احزاب کی جنگ سے فارغ ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو چند دن گزرے تھے اس میں احزاب میں، جو خندق کھودی تھی مسلمانوں نے، اس میں بھی، اور بعد میں جو تھوڑی بہت چھٹ پٹ جھڑپیں ہو رہی تھیں اس میں بھی، وہ بالکل تھک کر چور ہو چکے تھے۔ اب ان کے ذہنوں میں تھا کہ ہم تھوڑا اب آرام کریں، تھوڑا ریلیکس جو ہے ہونا چاہ رہے تھے۔ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہتھیار اتارا کہ نہا لیں، تھوڑا ریلیکس ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام، صحیح بخاری میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے، اسی وقت کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ہتھیار اتار دیا۔
ہم فرشتوں نے تو ابھی نہیں اتارا ہے۔ فوراً آپ بنو قریظہ چلیے، اللہ کا حکم دے کر پہنچایا کہ فوراً بنو قریظہ جائے۔ بنو قریظہ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، وہاں جائیے۔ انہوں نے آپ کے عہد کو، آپ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑا ہے، دغا بازی کی ہے، یہ آستین کے سانپ ہیں، یہ ان کے فن کو کچلنا بہت ضروری ہے، آپ پہلے جائیے، چلیے۔ وہ خود بھی جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ، آپ چلیے پہلے وہ کام، ابھی آرام نہیں، پہلے یہ کام کر۔ آپ نے صحابہ کو بھی انتہائی سخت حکم دیا اور کہا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ، یعنی فوراً نکلو۔ نماز کے عذر کے کو بھی جو ہے، نماز کے عذر کی وجہ سے ہم کو تاخیر ہو گئی، یہ بات بھی نہیں سن لے، تمہیں فوراً پہنچنا ہے بنو قریظہ میں، عصر کی نماز جا کے وہاں پڑھو۔ اتنا سب کیا تھا سخت حکم کہ انہوں نے اس عہد کو توڑا۔ ان کی تاریخ ہے پوری میرے، کبھی بھی انہوں نے کسی عہد کو، جو بھی یہ اپنی مصلحت کے لیے کسی کے ساتھ کر تو لیتے ہیں فائدے کے لیے، لیکن یہ نبھاتے نہیں، ان سے خیر کی امید نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کا بیان ہے، یہ تاریخ ہم کو بتاتی ہے، پوری اسلامی تاریخ ہم کو یہ چیز بتاتی ہے۔ تو یہ ایک بات تھی، میں نے بیچ میں آئی تو کہہ دیا آپ کو کہ جو برے لوگ ہیں ان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ عہد کو توڑ دیتے ہیں، جبکہ عہد جب کسی کے ساتھ کیا جائے تو اس عہد کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے اور اس کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن کب تک یہ عہد باقی رہے گا؟ جب تک سامنے والا بھی اس کا پوری پابندی کرے۔ سامنے والا کوئی عہد نہیں مانتا، کوئی پابندی نہیں کرتا، ہم خواہ جو ہے پابندی نہیں، ایسا نہیں ہوتا، پھر وہ عہد ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، اب اس کی پابندی کرنا ضروری نہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بات تھی جو اس آیت کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ایک بڑی بری صفت ہے انسانوں کی کہ عہد کو توڑ دیتے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کی بات ہو یا انسانوں کے درمیان۔ تو اس کو ہائی لائٹ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، برے لوگوں کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں اس میں اس صفت کو ہائی لائٹ کیا۔ دوسری کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن اس کو وہ کاٹ دیتے ہیں۔ جہاں جوڑنے کا حکم دیا گیا نا اسے کاٹ دیتے ہیں وہ، اسے بھی ہائی لائٹ۔ یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے، بڑا پریشان کن مسئلہ۔ جیسے پہلی صفت میں نے بتائی کہ انسانوں کے اندر عہد کو توڑ دینا، وہ قول و قرار جو پاس کیا گیا ہو اسے فالو نہ کرنا، اس کا خیال نہ کرنا، جہاں یہ صفت بہت زیادہ برے لوگوں میں پائی جاتی ہے، وہیں جو جوڑنے والی چیزیں ہیں، جو رشتے ہیں جنہیں جوڑنا ہے، اس کو کاٹنے والا معاملہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ بھی چیز بہت زیادہ ہے میرے لیے سمجھ کے، اتنی زیادہ، اتنی زیادہ، اور خاص طریقے سے ان قوموں کے اندر۔ آپ جا کر کے دیکھیے یورپین کنٹریز میں، ویسٹرن کنٹریز میں، ان کے یہاں جو خوبیاں ہیں ہم اسے بھی بیان کرتے ہیں، لیکن جو خامی ہے، جو غلطی ہے جس کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا، اس کو بھی دیکھیے کہ ان کے یہاں خاندان کے نظام کی کوئی اہمیت ہی نہیں، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ان کے یہاں۔ اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو صرف کیا ہے؟ لاؤ پیسہ، لاؤ پیسہ۔ دنیا کے ایسے پجاری بن جاتے کہ وہ رشتوں کو بھی صرف دولت سے تولتے ہیں، جہاں کچھ فائدہ نظر آیا تو وہاں رشتے بھی رہتے ہیں، تعلقات بھی رہتے ہیں، اور جہاں اس کے فائدے کی کوئی امید نہ ہو
اور رشتہ کاٹنے میں فائدہ نظر آتا ہے تو رشتوں کو کاٹنے میں تردد نہیں کرتے، سوچتے نہیں اور رشتے کاٹ دیتے ہیں۔ یہی جو ہے بہت بڑی کمی ہوتی ہے انسان کی۔ اور یہ دونوں چیزیں زمین میں فساد برپا کرنے، زمین سے امن و شانتی کو ختم کرنے میں ان دونوں کا کردار بہت زیادہ ہے، ان دونوں کا رول جو ہے نا بہت زیادہ ہے۔ زمین میں فساد کی اہم جو ہے جڑ جو ہے نا وہ یہ دو صفتیں ہیں، ایک عہد و پیمان کو توڑ دینا، اور دوسرے جنہیں جوڑ کے رکھنا ہے، جن چیزوں کو جوڑ کے رکھنا ہے اسے کاٹ دینا۔ یہ زمین میں فساد برپا کرنے کی بڑی اہم چیز ہے، اسی لیے ان کو ہائی لائٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ایک جنرل بات کہہ دی کہ اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف دنیا میں چیز ہوگی وہ سب کی سب زمین میں فساد برپا کرنے کی ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں رہ کر کے کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ زمین میں امن اور شانتی کو قائم کر لے گا تو یہ امن و شانتی کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی قوم کے ساتھ ہم صلح کر لیں گے تو امن و شانتی قائم ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو فراموش کر کے، اس کے احکام کو بھول کر کے کسی کے ساتھ اگر ہم دوستی کا ہاتھ بھی بڑھا دیں، اللہ کو ناخوش کر کے، اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے، تو یاد رکھ لیجئے کہ اس سے بھی امن و شانتی کبھی قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ زمین پر فساد یہ اللہ کی نافرمانی سے پیدا، اور اسی سے یہ چیز بڑھتی ہے زمین۔ اب ایسے لوگ جو برے ہیں ان کی یہاں چند صفات یعنی 3 صفات کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد کہا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ نیک لوگوں کے لیے تو جنت کی بات کہی تھی نا اس سے پہلے، تو اب یہ برے لوگوں کا انجام کیا ہے اس کا ذکر فرمایا، تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری، اور وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، برا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے کل قیامت کے دن جہنم کی شکل میں جو گھر ان کا بنا کے رکھا ہے وہ گھر انتہائی برا گھر ہے۔ اس گھر میں رہیں تو دنیا میں تو یہ امن و شانتی کی جو باتیں ہوتی ہیں، فساد وغیرہ کی جو باتیں ہوتی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جہنم کا جو یہ گھر ہے وہ گھر تو اتنا برا ٹھکانہ ہے کہ انسان سوائے تکلیف محسوس کرنے کے وہاں کچھ نہیں، سوائے عذاب کے کچھ نہیں اس کے لیے، اور ہمیشہ ہمیش کا یہ عذاب، اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کی تکلیف کا سامان اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی شکل میں تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں اپوزیشن کا ذکر بھی آ گیا، اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگوں کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے، آیت نمبر 26، اس کا تعلق اسی آیت سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے میں نے آج کے درس میں شروع سے یہ خواہش کی کہ میں ذرا جلدی جو ہے اس آیت کو بھی آپ کے سامنے آج ہی کے درس میں پیش کر سکوں۔ دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی آیتیں ہیں، اور یعنی معنی کے لحاظ سے، تفسیر کے لحاظ سے، اس لیے ضروری تھا کہ آج ہی آپ کے سامنے میں 26 نمبر کی آیت کے بارے میں بھی بات رکھوں۔ جب ہم آیت نمبر 25 پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کے برے جو بندے ہیں اور ان کی جو برائیاں ہیں اور ان کا جو برا انجام ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں یا اس کو سنتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارے دل میں ایک خیال آتا ہے
کہ آپ کفار مشرکین کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، ان کی برائی ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ اس دنیا کی زندگی میں جو سب سے زیادہ مالدار ہیں، جن کے پاس دنیا کی نعمتوں کی فراوانی ہے، بڑی نعمتوں میں ہے، دنیا کے مالدار لوگوں کی آپ لسٹ دیکھ لیجئے، جو ٹاپ پر لوگ ملیں گے وہ سب کی سب غیر مسلم ہے۔ دنیا کی نعمتوں کے جو خزانے ہیں اس کی بات اگر آپ دیکھیں تو یہ سب غیر مسلم لوگوں کے پاس ہے۔ دنیا میں جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں جن قوموں نے بہت ترقی کی ہے وہ سب کی سب غیر مسلم ہیں، اللہ تعالیٰ کے ماننے والے نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے والے نہیں۔ انہوں نے زمین پہ فساد پھیلایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں تو سب انہی کے پاس ہے، انہی کو ملی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہے ان میں بھی غریب مسکین ہیں لیکن ان کی تعداد کم، اور جو دولت والے ہیں جن کے یہاں مال و دولت کی فراوانی ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان اچھے لوگوں کے پاس تو مال و دولت بہت، اگر کسی کے پاس ہے تو بہت تھوڑا، اور اگر مالدار کی بات کریں تو مالدار یعنی رچ پیپل جو ہے، اچھے لوگوں میں تو انگلیوں پر گنے جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں بس۔ زیادہ تو یہ انہی کے ساتھ ہے نا، انہی کا معاملہ ہے۔ اور ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہو ان کے لیے برا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہے، ایک طرف آپ یہ بات کہتے ہو اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری نعمتیں ان کے پاس ہیں، اور یہ نعمتیں کس نے دے رکھی ہیں؟ اللہ نے دے رکھی ہیں۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہر ایک کا ایمان ہے، ہر مومن کا ایمان ہے کہ دنیا میں جو بھی کسی کے پاس کچھ بھی ہے وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی نعمتیں۔ یہی سوال آتا ہے، اسی سوال کا جواب ہے آیت نمبر 26۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ اس آیت کو اس کے ساتھ ہی پڑھنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 26 یہ اس سوال کا جواب ہے جو کسی بھی انسان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ سو دیکھیے اب آیت نمبر 26، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اس آیت کے اندر کئی پوائنٹس ہیں، میں الگ الگ کر کے بیان کروں گا آپ کے سامنے، تو ہم الگ الگ جگہوں پر رکیں گے تو وہاں سے ایک پوائنٹ وہاں پر آ جائے گا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ایک تو پوائنٹ یہ ہو گیا، ایک بات یہ ہو گئی۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ اب ایک ایک بات کو ہم لیتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ پہلی بات کیا یہ اس میں جو ہے اب تزکیہ نفس کی بات آپ کے سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ ہی ہے جو رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور رزق کو تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہاں عربی بلاغت کے تعلق سے دو پوائنٹس ہیں، پہلے وہ آپ کے سامنے کلیئر کر دو، اسی میں تزکیہ نفس کا پہلو بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آیت میں سب سے پہلے یہ بلاغت کے تعلق سے کیا کہا؟ اللہ یبسط الرزق، اللہ یبسط الرزق۔ اسی کو ہم عربی زبان میں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یبسط اللہ الرزق لمن یشاء، یبسط اللہ، اللہ رزق کو کشادہ کرتا ہے، پھیلاتا ہے۔
تو یہ جملہ فعلیہ ہو جاتا ہے عربی زبان میں، یعنی جو فعل سے شروع ہو جائے، یبسط اللہ الرزق، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بیان نہیں کیا ہے، بلکہ یہاں پر اللہ یہ پہلے آیا ہے اور کہا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء۔ اس میں بلاغت کا ایک تھوڑا پہلو ہے، عربی بلاغت کا، جو ضروری ہے کہ ہم جانیں اور وہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے گی بات، اسی لیے میں اس کو پیش کر رہا ہوں، اور اس میں تزکیہ نفس کا پہلو کیا ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ تو معنی کیا کریں گے ہم اس کا اردو میں؟ اللہ ہی ہے جس نے رزق کو کشادہ کیا، یا جو رزق کو کشادہ کرتا ہے ان کے لیے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ ہم کیا معنی کریں گے اس کا ابھی؟ اللہ تعالی ہی ہے جو رزق کو کشادہ کرتا ہے، یہ معنی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ جب ہم اس طرح سے پڑھیں گے یبسط اللہ الرزق، تو اللہ رزق کو کشادہ کرتا ہے، سمپل سا سینٹینس ہو جاتا ہے، اس میں وہ تاکید اور حصر کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ جو تاکید اور حصر کا معنی اللہ پہلے ذکر کرنے سے ہو جاتا ہے، اس کو بلاغت کہتے ہیں عربی زبان، یہ عربی بلاغت ہے۔ اور تزکیہ نفس کا پہلو کیا ہے پھر اب اس کے اندر یہ جو بیان کیا گیا؟ یاد رکھ لو کہ رزق کی کشادگی کا معاملہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا رزق کسی کو زیادہ دیا ہو، یہ صرف اور صرف اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ یہ تزکیہ نفس کا پہلو، اللہ ہی ہے جس نے رزق کو کشادہ کیا۔ آپ کہیں کام کرتے ہیں، اگر آپ کو بونس مل گیا، آپ کو کوئی ترقی مل گئی، آپ کو جو ہے تنخواہ میں کوئی انکریمنٹ آپ کے لیے ہے، سیلری میں کوئی انکریمنٹ آپ کو مل گیا، پرموشن آپ کو مل گیا جس کی وجہ سے آپ کی سیلری بڑھ گئی، تو آپ تو جا کر کے شکر ادا کرتے ہیں اس کا، تھینک یو صاحب، شکر ادا کرتے ہیں، بڑی خوشی مناتے ہیں کہ مجھے پرموشن مل گیا، میری سیلری بڑھ گئی، مجھے انکریمنٹ مل گیا۔ وقتی طور پر تو کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ چیز مجھے ان کی وجہ سے ملی، آتی ہے، وہ ایک ریزن ہو سکتا ہے، سبب بھی ہو سکتا ہے، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے، آ تو جاتی ہے نا بات ذہن میں، اس طرح کا خیال تو آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اس سلسلے میں کچھ غلط حرکتیں بھی کر جاتا ہے اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے، کہ باس کو خوش کریں گے نا تو ہماری سیلری بڑھ سکتی ہے، ہم کو پرموشن مل سکتا ہے۔ نہیں، یہ تزکیہ نفس کا پہلو، اس عقیدے کو اچھی طرح سے بیٹھا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ ہی ہے جو رزق میں کشادگی دیتا ہے، یا رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ باس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ غلط حرکتیں کر کے اپنی تنخواہ بڑھانے کی کوشش کر، اس سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ، اس عقیدے کو مضبوط بن، یہ تزکیہ نفس کا پہلو ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے کام میں سستی کریں اور لیزینس کا شکار ہو جائیں، اس کے بعد کہیں کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ لیزینس کا شکار ہو، نہیں، آپ اپنے جس میں جو ہے پورے طریقے سے ایکٹیو رہیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنا کام صحیح طریقے سے کریں، لیکن رزق کی کشادگی کا جہاں تک معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ اور آپ اگر اللہ سے نیک بن کر کے رہیں
اور نیک بننے کی شکل یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے ادا، آپ لیزینس کا شکار نہ ہو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی بات، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ جب کوئی کام کرتا ہے نا تو اپنا 100% دے کر کے وہ کام کرے، اپنی پوری صلاحیت کو اس میں استعمال کرے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہ سمجھو ہمیشہ کہ یہ رزق میں کشادگی، زیادہ رزق کون دے گا؟ رزق میں بڑھاوا اگر چاہیے، اگر چاہتے ہیں کہ رزق اور بڑھ جائے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو وہ آسمان کی طرف، کسی اور سے امید نہیں، کسی اور سے امید لگانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں، ڈیوٹی اپنی جگہ پر صحیح طریقے سے ادا کریں گے، لیکن یہ عقیدہ ہمیشہ رہنا چاہیے کہ اگر ہمیں کچھ پروموشن ملے گا، انکریمنٹ ملے گا، کوئی بھی چیز ہماری جو سیلری بڑھے گی، تو یہ اللہ چاہے گا تبھی یہ چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ رزق کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ جو تھا اس میں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا بلاغت کے لحاظ سے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَيَقْدِرُ، وَيَقْدِرُ، یقدرو کے بعد خاموشی ہے، وہاں پورا سینٹینس ہے جو کہ انڈر اسٹوڈ ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں کیا گیا ہے، حذف کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی عربی میں اس کو بھی بلاغت کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ایجاز حذف، عربی بلاغت میں۔ جو تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں اس کے لیے میں نے ذکر کیا، یہ ایجاز حذف ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہاں پر کچھ چیزیں انڈر اسٹوڈ ہے، اسے اس لیے حذف کر دیا گیا، اسے ذکر نہیں کیا گیا۔ اور کیسے ہے سینٹینس، کیسے بنتا ہے عربی زبان کا؟ دیکھیے، آپ مصحف کو سامنے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر الرزق لمن یشاء، پورا یہ ہے سینٹینس، ویقدر الرزق لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے تو بہت زیادہ رزق اسے ملتا ہے، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے رزق کے دروازے کو تنگ کر دیا جائے تو وہ رزق کے دروازے کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں آپ کو ملیں گے جہاں ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ، ان کی دولت بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، وہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو کہ جو کہیں بہت اوپر تھے لیکن وہ اب نیچے کی طرف آ رہے ہیں، ان کا گراف جو ہے اب نیچے کی طرف آ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے رزق کی کشادگی کی تھی نا، اب اس کو ڈاؤن ڈاؤن کی طرف اس کو اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اب وہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو کبھی دنیا کے 10 مالداروں میں ان کا نام تھا، تو اب اس سوچی سے، اس جو ہے فہرست سے ان کا نام نکل گیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ بھی ملیں گے، آپ سنتے رہیں گے کہ بہت دولت تھی، بہت نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن بالکل کنگال ہو گئے، اب پیسے پیسے کے محتاج بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے، دنیا کی زندگی کی بات ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو دنیا میں رزق کی یہ کشادگی اور رزق کی تنگی، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی پہچان نہیں ہے، اللہ کی رضامندی کی پہچان نہیں۔ اس سوال کا جواب کہ آپ جو ہے برے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، عہد کو توڑ دیتے ہیں، رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی لوگ
یہی کفار مشرکین جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ان کے پاس تو رزق کی فراوانی ہے، کشادگی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ رزق کی کشادگی اور فراوانی یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، اور رزق میں تنگی یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس رزق میں بڑی کشادگی ہے تو یہ ہرگز مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہے، ہرگز ہرگز۔ کسی کے مقابلے میں اگر کسی کے پاس رزق میں بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی سے گزر رہا ہے، تو یہ ہرگز نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے ناراض ہو گیا، اس ملک سے ناراض ہو گیا، اس شخص سے ناراض ہو گیا۔ ہرگز یہ رزق میں کشادگی اور تنگی یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور رضامندی کی دلیل نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ برے لوگوں کو زیادہ دیا ہے، ان کو دنیا زیادہ دی ہے۔ اچھے لوگ تو بڑی تکلیفیں اٹھائے ہیں، بڑی پریشانی کی زندگی بسر کی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پورے دنیا میں سارے انسانوں میں بلکہ ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے، اللہ تعالیٰ جن سے سب سے زیادہ خوش ہے اور خوش ہوا، اور جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے بندے، محبوب بندے، ہم سب کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی تنگی آپ نے برداشت کی، کس طرح کی زندگی آپ نے برداشت کی، جہاں مہینوں چولہا نہ جلتا ہو، جہاں خندق کی کھدائی کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اتنی پریشانی تو میرے بھائیوں آج شاید کسی بھی مسلمان کو نہیں ہوگی کہ جس کو کھانے کے لیے کھانا نصیب نہ ہو۔ آج تو ایک طرح کا کھانا ہو تو کہیں گے کہ شاید جو ہے گھر میں اتنی کشادگی نہیں، غریب سے غریب آدمی بھی آج صرف دال نہیں کھاتا ہے، دال کے ساتھ اسے کچھ اور بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کیا ناراض تھا کہ ان کو رزق نہیں دیا، رزق میں کشادگی نہیں دی ان کو؟ نہیں، ہرگز نہیں ملی۔ تو کسی کے پاس دنیا کی یہ دولت زیادہ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے نہیں ہیں، یا وہ زمین میں فساد پھیلانے والے نہیں ہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی یہ زندگی اور دنیا کی یہ نعمت سب کو دیتا ہے، اور جو جتنی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لحاظ سے دنیا دیتا ہے اس کو، لیکن اس کی رضامندی اور ناراضگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگوں کو کم محنت کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے، بعض لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں پھر بھی ان کو اتنی کشادگی نہیں ملتی۔ یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی کنجی، رزق کی جو کی ہے وہ اپنے پاس رکھی ہے، وہ کسی اور کے حوالے نہیں کی ہے۔ اسی لیے کہا یہاں پر کہ اللہ ہی ہے جو رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، یعنی مطلب ہے وَيَقْدِرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور اللہ ہی ہے جو رزق کو تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے لوگوں کو یہ دے رکھا ہے۔ تزکیہ نفس کا جو پہلو اس میں تھا وہ بھی میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، اور ساتھ میں ایک جو ہے ایک مومن کے لیے جو بڑی نصیحت کی بات ہے اس میں، اس آیت میں، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ رزق اللہ سے مانگو، رزق اسی کے ہاتھ میں، اس لیے جب بھی رزق مانگو تو اسی سے مانگو۔
اسی سے طلب کرو، وہی چاہے گا تو رزق کشادہ ہوگا۔ اور اگر اس نے رزق کو تنگ کر دیا ہے تو پھر اپنے آپ میں غور کرو۔ سب سے پہلے تو یہ ایمان ہو جانا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے ہمارے، اور زندگی میں یہ دیکھو کہ کہاں ہم سے کچھ غلطیاں تو نہیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق کو تنگ کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، لیکن دعا اسی سے کرتے رہنا چاہیے کہ تنگی اس نے دی ہے تو کشادگی بھی وہی دے گا، وہی کشادگی دے گا، اور وہی رزق کو کشادہ کرے گا، اس ایمان کے ساتھ، اس ایمان کی اس مضبوطی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے اس تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے جس تعلق کو ہم دعا کہتے ہیں، اور ہمیشہ اسی سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ پہلا ٹکڑا تھا اس آیت کے تعلق سے جو ہم نے پیش کیا۔ دوسرا کیا ہے؟ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اب یہ ایک اور سوال کا جواب ہے، جو پہلے ٹکڑے سے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو اس میں جو اچھے لوگ ہوتے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری رزق کی کشادگی بھی اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اور اپنی رزق کو پا کر کے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے رزق کو پا کر کے وہ تکبر، گھمنڈ اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، غریب مسکین کو خاطر میں نہ لانا، اس طرح کی صفت ان کے اندر نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ ایمان ہوتا ہے نا تو نہیں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جو برے لوگ ہوتے ہیں، جن کو دولت مل گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رزق میں کشادگی مل گئی ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ لوگ، آزمائش ہے، اس آزمائش کو سمجھے نہیں تو دنیا کی اس زندگی پر اترانے لگتے ہیں، اس میں مست ہو جاتے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو یہ برے لوگوں کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گئے رزق کی کشادگی پر وہ مست ہو جاتے ہیں اور عیاشیوں میں اپنی زندگی بسر کرتے، عیاش بن جاتے، اترانے لگتے ہیں، اس پر گھمنڈ کرنے لگتے ہیں، غریب اور مسکین کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ہے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ دنیا کی زندگی پر ہی وہ مست ہو گئے، خوش ہو گئے، اترانے لگے، میرے پاس تو اتنا کچھ ہے۔ یہ ان کی طرف سے میرے بھائیوں چیز ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ اصل یہاں پہچان ہوتی ہے اچھے اور برے کی۔ اچھے اور برے کی پہچان رزق کی کشادگی اور رزق کی تنگی میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ اچھے اور برے کی پہچان یہاں ہوتی ہے کہ جو اچھا ہوتا ہے وہ رزق کی کشادگی پر اتراتا نہیں، مستیاں نہیں کرتا ہے، عیاشیوں میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے رب کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو جو ہم نے رزق دیا ہے یہ کہاں خرچ کرتا ہے، اور اللہ کے بندوں تک اللہ کا جو حق ہے، جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، نفلی صدقات و خیرات کہتے ہیں، صدقات و خیرات، یہ ان تک پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا۔ یہاں اچھے اور برے کی پہچان تھی۔ رزق زیادہ مل جائے تو اچھا ہے، یہ اچھے کی پہچان نہیں ہے، یہ سمجھنا ہے۔ یہ دوسرا ٹکڑا تھا۔ اور تیسرا ٹکڑا کیا تھا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ یہاں مومنین کی تسلی ہے، وہ مومنین جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دولت نہیں دی ہے اور رزق تنگ کر رکھا ہے ان کا،
دولت نہیں ہے، رزق بہت تنگ ہے، اور وہ مومن ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان کی اب یہ تسلی ہے اس تیسرے ٹکڑے میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی اس زندگی میں رزق میں کشادگی نہیں دی، رزق میں تنگی دی ہے، تو یہ نوٹ کر لو کہ دنیا کی اس زندگی کی مثال کیا ہے۔ دنیا کی یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، دنیا کی یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں الا متاع، یہ بہت ہی معمولی سی حقیر سی ایک شے ہے، ایک حقیر سی پونجی ہے، ایک حقیر سی چیز ہے۔ یہ حقیر کا معنی کہاں سے کرتے ہیں؟ الا متاعن جو آیا ہے، یہ متاعن میں جو تنوین ہے، یہ بلاغت، ابھی بلاغت میں کہتے ہیں کہ اس تنوین کو، کہ یہ تنوین تحقیر کا معنی دیتی ہے، تنوین للتحقیر۔ تو متاعن میں جو تنوین ہے، یہ جو دو پیش ہم کہہ لیتے ہیں اردو میں، یہ کیا بتا رہا ہے یہاں پر؟ اس کے اندر معنی کیا پیدا ہوتا ہے؟ حقارت کا معنی، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی یہ زندگی بہت ہی حقیر چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اس زندگی میں، اے مومن بندے، اللہ کے نیک بندے، تیرے لیے رزق کی کشادگی نہیں رکھی ہے، تجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کہ یہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی زندگی، بہت تھوڑی سی متاع ہے، تھوڑی سی پونجی ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک حدیث ہے یہ، کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے سمجھو جیسے کسی شخص نے اپنی انگلی پانی، سمندر کے پانی میں اپنی انگلی ڈال دی، تو اس کی انگلی میں کتنا پانی سمندر کا آئے گا۔ تو جو یہ مثال سمجھ لو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی، تو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی، دنیا کی یہ زندگی تو چند روز کی ہے، اور یہ جیسی بھی ہے گزر جاتی ہے، اور یہ گزرگاہ ہے صرف، اصل منزل نہیں ہے۔ اصل منزل تو آخرت ہے، آخرت بھی نہیں، جنت ہے اصل منزل، جو آخرت میں ملنے والی ہے۔ دنیا کی یہ زندگی تو صرف کیا ہے؟ ایک گزرگاہ ہے، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، بس گزر کر کے منزل پر پہنچ جائیں تو راستے کو پھر اہمیت حاصل نہیں رہ جاتی۔ راستے کی جو بھی اہمیت ہے صرف یہ ہے کہ آپ کو اس کے ذریعے سے منزل تک پہنچنا ہے۔ اور یہاں راستے میں، دنیا کی اس زندگی میں، اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں اپنی منزل جنت تک پہنچنے کے لیے، اگر کسی کے پاس تنگی ہے رزق کی اور صبر کیا ہے تب بھی پہنچے گا، کشادگی ہے اور شکر کیا ہے تب بھی پہنچے گا۔ تو چاہے تنگی ہو روزی میں یا کشادگی ہو، دونوں صورتوں میں اس کے پاس اپنی منزل تک پہنچنے کا چانس موجود ہے، برابر کا چانس ہے بھی، دونوں میں چانس ہے اس کے لیے ہے برابر کا۔ کیسے چانس ہے؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کشادگی دے رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر کے رہا، تو بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور تنگی تھی روزی میں لیکن صبر کیا اس بندے نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو جنت میں داخلے کے لیے روزی کی کشادگی اور تنگی آپ کے اس میں رکاوٹ نہیں بننے والی ہے، یہ چیز اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے۔ دنیا کی اس زندگی میں، دنیا کی یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی ہے، بہت تھوڑی سی پونجی ہے یہ۔ اس کے ذریعے سے اگر آپ آخرت کی منزل میں کامیاب ہو گئے اور جنت آپ کا نصیب بن گیا، جنت آپ کے نصیب میں آ جائے، تو سمجھ جاؤ کہ بس کامیاب ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک اور حدیث میں یہ بات آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک مرتبہ ایک بکری کا بچہ
مرا ہوا بکری کا بچہ، لوگ اسے لے کر کے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے کہا اللہ کی قسم، دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بکری کے اس مرے ہوئے بچے کو لوگ جو اہمیت نہیں دیتے، پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہیں، دنیا اس سے بھی کہیں زیادہ حقیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں بتایا۔ ایک اور حدیث میں یہ بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لو کانت الدنیا تعدل جناح بعوضۃ عند اللہ، کہ اگر یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی حیثیت ہوتی، مچھر کے پر کے برابر، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا دنیا۔ اس سے آپ کو یہ آیت سمجھنے میں آسان، اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی ہیں یہ سہولتیں، یہ نعمتیں، یہ رزق، یہ کشادگی، یہ کیا ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کی اس زندگی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنا رزق ہے، اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اہمیت اس بات کی زیادہ ہے کہ اس رزق پر اس نے عمل کیا کیا ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کے اس رزق کی اہمیت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کافر بندے کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، کیونکہ وہ نافرمان ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کو نوازا ہے، سب کو دے رہا ہے، روز مل رہی ہیں چیزیں۔ تو یہ رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی کی دلیل نہیں۔ یہ پورا جو ہے اس آیت کا مطلب تھا، جو پہلے والی آیت سے یہ آیت جڑی ہوئی تھی، تو میں نے دونوں باتیں آپ کے سامنے ایک ساتھ پیش کر دی ہے۔ آج کا درس میرے بھائیوں ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔